حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کون سے نبی آئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے۔ ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پانچویں پشت تھے۔ حضرت ادریس السلام کی پوری زندگی لوگوں کو نصیحت کرنے اور صحیح راستہ دکھانے میں صرف ہوئی۔ وہ لوگوں کو گناہ سے دور اللہ کے قریب کر دیا کرتے۔ ایک اللہ کے نبی کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے، وہ اپنی پوری زندگی لوگوں کی بھلائی میں گزار دیا کرتے ہیں۔ ایک وقت آیا جب حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے سبھی چاہنے والے بابل کو چھوڑ کر مصر کی طرف چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے چاہنے والے مصر میں بھی لوگوں کو تعلیمات دینا شروع کیا اور لوگوں کو گناہ چھوڑ کر صحیح راستے پر چلنے کی دعوت دی۔ لوگوں کو سچائی کی طرف بلاتے اور اللہ کے ان کے مطابق زندگی گزارنے کی نصیحت کرتے۔ وہ لوگوں کو صدقہ اور زکوٰۃ دینے کو کہتے تاکہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی جا سکے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا۔ جب قابیل کی اولاد شیطان کے بہکاوے میں گمراہ ہو گئی اور کفر اور شرک میں پھنس گئی، یہاں تک کہ نکاح کی رسم ادا کرنے کے بجائے حرام کاری اور گندگی میں پھنس گئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ بہت سے لوگوں نے ان کی بات مان لی اور انکار و کفر کا راستہ چھوڑ ہدایت کا راستہ پر چل پڑے اور نیکی اور سچائی کے پابند ہو گئے۔ اندھیرے میں بھٹکنے کو ہی بہتر سمجھتے رہے۔ ان کے دلوں پر حضرت ادریس علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ لوگ اسی طرح گمراہی میں بھٹکتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام لوگوں سے کہتے، ایک خدا، اسی کے حکموں پر چلو۔ ان کی شریعت میں جتنے نماز روزے مقرر تھے، لوگوں سے ان کا بننے کو کہتے، زکوٰۃ دینے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر لوگوں کو نصیحت کرتے، پاک صاف رہنے کو کہتے، حق اور انصاف پر چلنے کی ہدایت فرماتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام خود اتنی عبادت کرتے تھے کہ ہر دن 1000 سے زیادہ بار تسبیحات پڑھا کرتے تھے۔ ان کے پاس فرشتے آتے جاتے تھے۔ وہ ان کی سنگت میں رہنا پسند کرتے تھے۔ ان کے بھلے کام اتنے تھے کہ ان کی برابری تمام مخلوق کی بھلائیاں مل کر بھی نہ کر سکتی تھی۔ یہ بات آسمان تک پہنچی، فرشتوں میں کانفوسی شروع ہو گئی۔ اللہ سے اجازت لے کر حضرت اسرائیل صحیح صورت جاننے کے لیے زمین پر تشریف لائے۔ حضرت اسرائیل انسان کی شکل میں ادریس علیہ السلام کے ساتھ کئی دن تک رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ایسا تو نہیں یہ فرشتہ ہو؟ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو اسرائیل موت کا فرشتہ ہے، تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں موت کا شربت پینا چاہتا ہوں، مجھے چکھاؤ۔ حضرت اسرائیل نے اللہ سے اجازت مانگی اور اجازت لے کر انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو روح مبارک کو قبض کر لیا اور ان کی روح مبارک کو ان کے قلب دل میں ڈالی۔ اس کے بعد جنت کی نعمتوں کی سیر کرائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب حوروں، محلوں، باغوں اور نہروں کی سیر کر چکے تو حضرت اسرائیل نے کہا، اب میرے ساتھ جنت سے باہر چلیے اور اس مکان سے باہر آئیے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو جنت اور دوزخ دیکھنے کا شوق بہت زیادہ ہے، مجھے ان کی سیر کراؤ۔ حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو اپنے پیروں پر بٹھایا، پھر دوزخ کی سیر کرائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو قانون الہی کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ایک پیڑ کا تنا پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، جب تک پیدا کرنے والا جنت دوزخ سے اس امتحان سے مجھ کو نہ نکالے گا، میں ہرگز باہر نہ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ان دونوں کے قصے کے فیصلے کے لیے بھیجا۔ پہلے حضرت اسرائیل نے تمام حالات کہے، پھر حضرت ادریس نے جواب دیا کہ میں ہر جان کو کا مزہ چکھنا ہے، تقاضے کے طور پر موت کے لذت کا کڑوا شربت چکھا اور تمہیں میں سے یعنی دوزخ میں جائیں گے کے مطابق دوزخ میں داخل ہوا اور اس رحیم کریم اللہ ہی کے حکم سے جیسے کہ اس نے کہا ہے اس میں سے یعنی جنت سے وہ نکالیں گے نہیں۔ میں جنت میں داخل ہوا، اس لیے اب یہاں سے نکلنے کا کوئی سوال نہیں، صرف اسرائیل کے کہنے سے بغیر خدا کے حکم کے میں یہاں سے نہیں لوٹوں گا۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی، وَإِذْنِي دَخَلَ وَإِذْنِي فَأَلْحَظَا، یعنی میرے ہی حکم سے داخل ہوا اور میرے ہی حکم سے کام کیا، اس لیے حق اسی کی طرف ہے کہ کعب
ہر بار ہر روایت ہے کہ اس آیت سے مراد ہے کہ رفعنہ مکان عالیہ، ہم نے اسے بلند جگہ اٹھایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام جنت سے باہر آئے اور چھٹے آسمان میں فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگ گئے، اور جب تک خدا کا ارادہ ہے وہ وہاں موجود ہیں۔ حضرت ادریس بہت خوبصورت تھے، گہما رنگ تھا، مناسب قد تھا۔ وہ زیادہ تر خاموش رہتے، چلتے وقت ان کی نظر قدموں پر ہی رہتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، 3 نیکیاں اہم ہیں: غصے کے وقت نرمی، تنگی میں دان کرنا، قابو پانے میں معاف کرنا۔ فرمایا، عقل مند آدمی وہ ہے جو 3 آدمیوں سے ہلکا پن نہ کرے، ایک تو بادشاہوں سے، دوسرا عالموں سے، تیسرا دوستوں سے، اس لیے کہ بادشاہوں کی گستاخی میٹھے عیش کی کڑواہٹ جیسی ہے، عالموں کو حقیر نہ سمجھیں۔ دین کا نقصان اور دوستوں کا ہلکا پن بے مروتی ہے اور نفرت کرنے کی چیز ہے۔ فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ مصیبت میں صبر کرے، طبیعت میں جمع پیدا کرے۔ دوستوں، بڑی محنت لگی ہے بنانے میں، لائک اور شیئر کریں، شکریہ۔